لیکچر 12ویں جماعت کے لیے اور اقتباس جو دیا گیا ہے اس کے سوالات، پھر اس کے بعد جو سوالات چھوٹے دیے گئے مختصر سوالات، ان کے جوابات بھی لکھنے ہیں۔ اقتباس اس طرح ہے: جو چیزیں دل پر اثر کرتی ہیں بہت سی ہیں۔ یہ بتانا یہاں پر ضروری ہے کہ یہ اقتباس شاعری کی حقیقت جو شبلی نعمانی کا مضمون ہے یا سب کا آپ کے سیلبس میں اسی سے لیا گیا ہے۔ جو چیزیں دل پر اثر کرتی ہیں بہت سی ہیں: موسیقی، مصوری، سند گری وغیرہ، لیکن شاعری کی اثر انگیزی کی حد سب سے زیادہ وسیع ہے۔ موسیقی صرف قوت سامعہ کو محظوظ کر سکتی ہے، سامعہ نہ ہو تو کچھ کام نہیں کر سکتی۔ تصویر سے متاثر ہونے کے لیے بینائی شرط ہے، لیکن شاعری تمام حواس پر اثر ڈال سکتی ہے۔ باصرہ، ذائقہ، شامہ، لامسہ سب اس سے لطف اٹھا سکتے ہیں۔ فرض کرو شراب آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، اس لیے آنکھ اس وقت اس سے حظ نہیں اٹھا سکتی، لیکن جب ایک شاعر اس کو آتش سیال سے تعبیر کرتا ہے تو ان الفاظ سے ایک مؤثر منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اسی طرح بوسہ کو شاعرانہ انداز میں تنگ شکر کہہ دیتے ہیں تو کان زبان کو مزہ محسوس ہوتا ہے۔ اب سوالات جو اس پہ دیے گئے ہیں اس متعلق: دل پر کون سی چیزیں اثر کرتی ہیں؟ دل پر موسیقی، مصوری، سند گری وغیرہ اثر کرتی۔ اس کا جواب: موسیقی کس قوت کو اثر انداز کرتی ہے اور تصویر سے متاثر ہونے کی شرط کیا ہے؟ ایک دوسرا سوال، جواب اس کا: موسیقی قوت سامعہ کو متاثر کرتی ہے، تصویر سے متاثر ہونے کی شرط بینائی ہے۔ انسان کے کن حواس کا ذکر؟ یہ تیسرا سوال ہے۔ انسان کے کن حواس کا ذکر اقتباس میں ہوا ہے؟ اقتباس میں انسان کے پانچوں حواس یعنی قوت سامعہ، باصرہ، ذائقہ، شامہ اور لامسہ کا ذکر ہوا ہے۔ جس اقتباس میں مختلف حواس کا تذکرہ ہے اس کا خلاصہ لکھیے اور عنوان دیجیے۔ مذکورہ بالا اقتباس کا خلاصہ، جو اوپر ہم نے اقتباس پڑھا اسی میں ان چیزوں کا ذکر ہوا ہے، اور اس کا خلاصہ اس طرح ہے: خلاصہ اور عنوان دیجیے۔ اس کا عنوان بھی دینا ہے، تو پہلے ہم اقتباس کا خلاصہ تھوڑا: انسانی دل پر بہت سی چیزیں اثر کرتی ہیں جیسے موسیقی، مصوری، سند گری وغیرہ، لیکن ان کی اثر انگیزی محدود ہوتی ہے۔ ایک تصویر کا حسن آدمی صرف اپنی آنکھوں سے ہی دیکھتا ہے، اگر آنکھوں میں بینائی نہ ہو تو وہ تصویر کے حسن سے لطف نہیں اٹھا سکتا۔ اس کے برعکس شاعری انسان کے سبھی حواس کو متاثر کرتی ہے۔ ایک شاعر ایک اندھے شخص کو بھی اپنے کلام کے ذریعے ایک تصویر کے حسن سے محظوظ کر سکتا ہے۔ اقتباس جو ہے شاعری کی ہمہ گیر، اس اقتباس کا عنوان شاعری کی ہمہ گیر اثر انگیزی ہو سکتا ہے۔ ایک اور سوال یہاں پہ: محاکات کسے کہتے ہیں؟ محاکات جو ایک آپ کے لیسن میں ہے، محاکات کے معنی کسی چیز یا کسی حالت کا اس طرح ادا کرنا کہ اس شے کی تصویر آنکھوں میں پھر جائے۔ تصویر میں مصور کسی شے کے خد و خال کو پوری طرح اور اس کے ہر جزو کو نمایاں طور پر اور جوں کا توں پیش کرتا ہے، جبکہ محاکات میں شاعر باوجود اس کے کہ تصویر کا ہر جزو نمایاں کر کے نہیں دکھاتا، تاہم اس سے زیادہ اثر پیدا کر سکتا ہے جو اصل چیز کے دیکھنے سے پیدا ہو سکتا ہے۔ سبزہ پر شبنم دیکھ کر وہ اثر نہیں پیدا ہو سکتا جو اس شعر سے ہو سکتا ہے: کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، تھا موتیوں سے صحرا دامن صحرا برا ہوا۔ ایک اور سوال: شاعری کے لیے شبلی کے نزدیک کون سی چیزیں ضروری ہیں؟ شاعری کے لیے ضروری چیزیں، اس کا جواب: شبلی فرماتے ہیں کہ ایک عمدہ شعر میں بہت سی باتیں پائی جاتی ہیں۔ اوپر والا سوال جو آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ ایک منظر کشی اس کو کہتے ہیں، الفاظوں کے ذریعے پیش کرنا، چیزوں کو نمایاں کر کے پیش کرنا تاکہ وہ اثر انداز ہو سکے، اسی کو محاکات کہتے ہیں۔ تو تصویر جو ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے، اور یہاں پہ الفاظوں کے ذریعے ایک تصویر کھینچتا ہے اور وہ اس سے زیادہ متاثر کرتی ہیں آدمی کو ہر طرح سے۔
تو اس کو محاکات کہتے ہیں. وہ تصویر آنکھوں میں پھر جاتی ہے جب شاعر الفاظ کے ذریعے وہ کھینچتا ہے، الفاظوں کے ذریعے بیان کرتا ہے. شاعری کے لیے ضروری چیزیں. شبلی فرماتے ہیں کہ عمدہ شعر میں بہت سی باتیں پائی جاتی ہیں. اس میں وزن ہوتا ہے، محاکات ہوتی ہے، یعنی کسی چیز یا کسی حالت کی تصویر کھینچی جاتی ہے، خیال بندی ہوتی ہے. یہ سب چیزیں شعر میں ہونی چاہیے. شبلی کے نزدیک ایک عمدہ شعر کے لیے ضروری ہے کہ اس میں تخیل اور محاکات ہو. تو شاعری کے لیے ضروری باتیں، اس میں وزن تو پہلی بات ہے کہ وزن ضروری ہے شعر کے لیے. کلام موزوں کو ہی شعر کہا جاتا ہے. محاکات ہوتی ہے جس کے ہم نے تعریف اوپر پڑھی، یعنی کسی چیز یا کسی حالت کی تصویر کھینچی جاتی ہے الفاظ کے ذریعے. خیال بندی، پھر خیال بندی کی جاتی ہے. یہ سب چیزیں شعر میں ہونی چاہیے. شبلی کے نزدیک ایک عمدہ شعر کے لیے ضروری کہ اس میں تخیل اور محاکات ہو. تو تخیل اور محاکات ضروری چیزیں ہیں شعر کے لیے. شکریہ.